اس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ جو پردے تھے ان میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹے تھے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، زبیر بن عوام یہ والد تھے حضرت عبداللہ کے، اور حضرت زبیر بن عوام نبی الاسلام کے پھپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو ماں تھی اسماء وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سن 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور تقریباً 73 سال انہوں نے زندگی پائی۔ 73 سال کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی جو شہادت تھی وہ سن 73 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو یزید بن معاویہ نے جب اپنی خلافت قائم کی تو اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم ان تینوں سے بیعت لی جائے میرے بارے میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کربلا کا واقعہ تھا سن 61 ہجری میں، پھر سن 62 ہجری میں یزید بن معاویہ نے اپنا ایک جرنیل بھیجا، تم جاؤ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف وہ چلا، اس نے سب سے پہلے مدینہ کا محاصرہ کیا اور مدینہ میں اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ پھر وہ اس کے بعد مکہ کی طرف چلا، رستے میں وہ مر گیا۔ اس نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا حسین بن نمیر کو، جس نے جا کے منجنیق نصب کی مکہ کے اندر، اور وہاں سے اس نے پتھر برسانے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ جو پردے تھے ان میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ تقریباً 1 سال تک وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ اتنے میں اس کو خبر آئی سن 64 ہجری کے اندر کہ یزید بن معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شام دمشق چلا گیا۔ اس کے بعد یزید بن معاویہ کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ حکمران بنا جو کہ صرف 40 دن حکومت کر سکا۔ پھر اس کے بعد اموی خاندان کی خلافت شروع ہوئی وہاں سے۔ ان کے پہلے حکمران تھے مروان ابن حکم ابن ابی عاص، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب تھا وہ حضرت عثمان ابن عفان بن ابی العاص، یعنی مروان ابن حکم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے صرف 1 سال 64-65 ہجری میں 1 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا جس نے تقریباً 12 یا 13 سال حکومت کی۔ جب اس کا دور آیا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے تو اس نے اپنی حکومت کو قائم کیا، اپنی حکومت اچھے طریقے سے اس نے اپنی خلافت اور بادشاہت پورے عرب میں اس وقت اس نے قائم کر دی۔ سن 72 ہجری کے اندر اس نے حجاج بن یوسف جو کہ اس کا جرنیل تھا، اس نے اس کو عبداللہ بن زبیر سے اپنی بیعت لینے کے لیے بھیج دیا۔ تو حجاج بن یوسف آیا اور اس نے وہیں پر مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پر منجنیق نصب کی اور وہاں سے پتھر برسانے شروع کیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بہت سارے علاقے، شام کا علاقہ اور دوسرے بہت سارے علاقے، خراسان کے کچھ علاقے وہ ان کی بیعت میں تھے، وہ ان کے تابع تھے۔ اس وقت وہ ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، لیکن جو ہی حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، بہت ساری اس نے اپنی سلطنتیں بہت ساری جگہوں پہ قائم کر لی۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہاں سے منجنیقوں سے پتھر پھینکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک بار اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں ان کو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے بھاگ گئے ہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم حق پر ہو تو تم جو کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، کیونکہ عزت کی موت یہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ماں، یہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری لاش کا مسئلہ بنائیں گے۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، جب بکری مر جاتی ہے پھر اس کو اس چیز سے تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کی کھال اتار لی جائے، لہٰذا تم حق پر ہو، اس پر ڈٹے رہنا، اس سے پیچھے مت ہٹنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ کہہ کر اپنی ماں کا سر کا بوسہ لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ پھر حجاج بن یوسف نے کیا کیا، سن 73 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو کئی دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کئی دن کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئیں تو اس وقت حجاج وہاں پر تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے
تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی زندگی اور آخرت سنوار لی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف کا ایک جھوٹا اور ایک خونخوار آدمی نکلے گا۔ جھوٹا تو مختار بن ابی عبید ثقفی تھا اور خونخوار تم۔ یہ ایک شارٹ سی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ یہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور کس طریقے سے اس وقت اس زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔